ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو اس کے ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھے، لوگ شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، رہزنی عام تھی، کسی کو قتل کر دینا بلا وجہ کسی کی جان لے لینا جیسے کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ جگہ جگہ ناچ گانے کی محفلیں لگتے تھے، کچھ گھر ایسے ہوتے تھے جہاں جھنڈے لگے ہوتے تھے، اور اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں برے کام ہوتے ہیں۔ بے حیائی کی باتیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھے۔ ایسے خطرناک ماحول میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا، پاک دامنی اور احتیاط کی ایسی مثال قائم کی جس سے بہتر کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی۔ شر اور بے حیائی کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر اور حیا کا نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلط مجلس میں شرکت نہیں کی۔ آپ مکہ میں ہونے والے تمام کھیل تماشوں کی باتوں سے دور رہتے تھے۔ کبھی کسی غلط کام میں شرکت کے لیے آپ کو مجبور کیا جاتا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے لوگ بوانا نام کے ایک بت کے پوجا کے لیے جا رہے تھے، جو سال میں ایک مرتبہ اس بت کی پوجا کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے اور برکت کے لیے اسے چھوتے اور اس کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور گھر کے لوگوں نے اس مذہبی رسم کے لیے شرکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور دیا۔ آپ انکار کرتے رہے، جب گھر والوں کا اصرار بڑھا تو آپ چلے گئے، مگر بت کے قریب جاتے ہی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب بے ہوش ہوئے اور ہوش میں آئے تو آپ نے گھر والوں کو بتایا کہ بت کے قریب میں نے ایک گورے چٹے لمبے قد کے انسان کو دیکھا جس نے مجھ سے کہا کہ محمد دور رہنا، قریب نہ آنا۔ اس طرح ایک مرتبہ کسی شادی کی تقریب میں جہاں ناچ گانا ہونے والا تھا، شریک کرنے کے لیے لوگ مجبور کر کے لے گئے تو آپ پر نیند طاری ہو گئی اور آپ بری بات سے محفوظ رہے۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب کی مالی حیثیت مضبوط نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بہت چھوٹی سی عمر میں تجارت شروع کر دی۔ 14 برس کی عمر میں آپ نے اپنا چچا زبیر ابن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا تجارتی سفر کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سچے اور امانت دار تھے اور آپ کے اخلاق بھی بہترین تھے، اس لیے آپ کو تجارت میں کامیابی حاصل ہوئی۔ جوانی کے زمانے میں آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا۔ اس سفر میں یہ خاص واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک عیسائی راغب آپ کو ملا۔ اس راغب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، درخت کے نیچے جو جوان بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا تو وہ راغب کہنے لگا، ہاں ان کو محمد ہی ہونا چاہیے۔ اس عیسائی راہب نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لیا جو ان کی آسمانی کتاب میں بیان کی گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں کامیاب تجارت فرمائی۔ تجارت کی کامیابی کے جو بنیادی اصول ہے وہ آپ کی ذات میں جمع تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں کیسے خوش معاملہ تھے، اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی طالب الحمصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ
بعثت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ اس کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ دوبارہ آ کر آپ سے بات طے کروں گا۔ یہ بات کہہ کر میں تو چلا گیا، مگر ذہن سے بات نکل گئی۔ 3 دن کے بعد مجھ کو میرا وعدہ یاد آیا تو میں وعدے کی جگہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں انتظار میں پایا۔ 3 دن تک انتظار کے باوجود آپ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ مجھ سے یہ بات فرمائی کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی جگہ 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کی، لیکن آپ نے کبھی تجارتی معاملے میں کوئی خرابی پیدا نہیں کی۔ تجارت میں میٹھے بول کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تاجر جتنی میٹھی زبان والا ہوگا، اس کی تجارت اتنی کامیاب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی زبان والے تھے۔ آپ کا لہجہ نرم تھا، الفاظ شیریں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو مسکرا کر ملتے، جب گفتگو کرتے تو خوبصورت الفاظ استعمال کرتے، وعدہ کرتے تو پورا فرماتے، ہمیشہ سچ بولتے چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تجارت میں شریک دوسرے افراد کا پورا خیال کرتے، نہ کبھی خیانت کرتے اور نہ کسی کے ساتھ ناانصافی فرماتے۔ آپ کی امانت اور سچائی تو پورے مکہ میں مشہور تھی۔ جن جن علاقوں سے آپ تجارت کے لیے گئے، وہاں کے لوگ آپ کے اخلاق دیکھ کر آپ سے محبت کرنے لگے۔ تجارت کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ کی امانت اور دیانت، سچائی اور معاملات کی صفائی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔